علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل۔ پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا۔ تب 30 برس بنتے جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت ہے، بعد میں تو ملوکیت آ گئی۔ یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائے۔ بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر ان کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام تھا۔ اس کے بعد آ گئے انگریز۔ انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لا، دو یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لیں۔ بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی۔ کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے نہیں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر، اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم، اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی۔